چلیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو یہ کوڈ فیس ہے، ٹھیک ہے، کوڈ فیس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ کوڈ فیس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ کے بعد پھر ہم پڑھیں گے کہ ہم نے کوڈ فیس کن کیسز پہ کتنی لگتی ہے، یہ ہم سارا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، وہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک تو سیکشن 7 ہے آپ کا کوڈ فیس ایکٹ کا، سیکشن 7۔ اب اسی سپار 2020 کے پیپر میں بھی انہوں نے 7 کی سب کلاس 4 پوچھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ سم ٹائم آ جاتا ہے کہ ریفنڈ آف کوڈ فیس، یہ امپورٹنٹ ہے، ریفنڈ آف کوڈ فیس یا سیکشن 7 کیلکولیشن آف آن ڈفرینٹ سوٹس، یہ کوشچن بار بار پوچھے جاتے ہیں، بار بار یہی کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے کوڈ فیس ایکٹ کا؟ کوڈ فیس کا ایکٹ کا مقصد جو کہ آپ کی ایک سائٹیشن ہے 2005 CLC لاہور 197، اس میں بتایا گیا کہ اس کے 2 پرپز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا جو پرپز ہے وہ تو ہے کہ ریونیو جنریٹ کرنی ہے، کس کے لیے؟ اسٹیٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ریونیو جنریٹ کرنی ہے کوڈ کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، مطلب ملک کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ویپن ہے جو کہ آپ ملٹی سوٹس کرتے ہیں، ملٹی لیٹیگیشن کو روکنے کے لیے، فالس اینڈ فریولس سوٹس کو روکنے کے لیے بھی ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مطلب اب اگر کوڈ فیس نہ ہو تو ہر اگلے دن کوئی نیا دعویٰ ہو، تو یہ ایک ویپن بھی ایز اے ویپن بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ملٹی لیٹیگیشن نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا دے دوں کہ تین آپ کے مطلب سٹیجز ہیں، یہ آپ جب بھی آپ کلاس لیا کریں تو ساتھ کاپی پن سے رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس وہ چیزیں نوٹ ہوتی جائیں، جو بھی چیزیں میں بتاتا ہوں تو وہ آپ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے 3 سٹیجز ہیں۔ سپوز کہ ایک 25,000 تک آپ کی کوئی کوڈ فیس نہیں ہے، کیا ہے جی؟ 25,000 تک کوئی کوڈ فیس نہیں ہے، 25,000 تک کوئی کوڈ فیس نہیں ہے۔ یہ ایک آرڈیننس آیا تھا 1983 میں، 1983 میں ایک آرڈیننس آیا تھا، وہاں پہ انہوں نے اس آرڈیننس میں 2 باتیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کرمنل کیسز ہیں کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی ٹائم، اس پہ کوئی کوڈ فیس نہیں ہے کرمنل کیسز میں۔ اور جو سیول نیچر کے کیسز ہیں، سیول نیچر کے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کا جو 25,000 تک کوڈ فیس ہے، 25,000 تک کوڈ فیس کوئی نہیں لی جائے گی، 25,000 تک کوئی کوڈ فیس نہیں لی جائے گی۔ ہلو جی سر، یہ میرا نا وہ تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہو گئی تھی، کیا کہا تو آرڈیننس کا کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں جی ناصر صاحب، کیا کہا میں نے؟ سر یہ ریاض دور میں ایک آیا تھا کورٹ فی ایبولیشن ایکٹ آیا تھا، ہاں تو جی اس میں انہوں نے 2 بتائے تھے، 2 چیزیں۔ ایک تو جو کرمنل پروسیڈنگز ہوگی ان میں مطلب یہ کورٹ فی نہیں لگے گی، اور جو 25,000 تک جو دعوے ہوں گے وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہوں گے کورٹ فی سے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سر یہاں پہ جو سوٹ ویلیو 25,000 ہے، وہ اس کا مینشن آپ کریں یا پھر جو پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے اس کا؟ میڈم 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا، یہ ہم نا سیکشن 7 میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوٹ ویلیویشن ہے وہ ہے فار دی پرپز آف جوریسڈکشن، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ جو سوٹ ویلیویشن ایکٹ ہے 1887 کا، ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہے فار دی پرپز آف جوریسڈکشن، ٹھیک ہے۔ اور کورٹ فیس کا پرپز ہے کہ فار دی پرپز آف کورٹ فیس، ٹھیک ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹ میٹر، کہیں پہ ہم سبجیکٹ میٹر دیکھتے ہیں، کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کلیم کتنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
سپوز کہ کہیں پہ سبجیکٹ میٹر دیکھتے ہیں جیسے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے, اس میں دیکھتے ہیں سبجیکٹ میٹر کیا ہے کہ 2 ایکڑ زمین ہے, اس کی اماؤنٹ ہے 20 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, تو 20 لاکھ کے اوپر فیس لگے گی. سم ٹائم ہم مانگ لیتے ہیں کلیم ہمارا جی کلیم ریکوری کا دعویٰ ہے, ہم کرتے ہیں ہمارا 5 لاکھ کا کلیم ہے, تو اس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نا ہم ٹوٹل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سیکشن 7 میں ہم یہ پڑھیں گے. ابھی میں آپ کو انٹرو دے رہا ہوں. جی ٹھیک. ٹھیک ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی اچھا اچھا, صبا. صبا بات کریے, ٹھیک ہے. آپ اپنا نا جی وہ بال پوائنٹ اور نوٹ بک اپنے پاس رکھیں, یہ ساتھ ساتھ لکھتی جائیں سارا کچھ, ٹھیک ہے. جی. ہاں جی, آگے آپ کا جی یہ تھا 25,000 تک تو کوئی کورٹ فیس نہیں ہے. 25,000 تک کوئی کورٹ فیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے ہمارا یہ شیڈیول کہتا ہے, شیڈیول کیا کہتا ہے؟ شیڈیول اچھا شیڈیول اس میں 2 شیڈیول دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ کا شیڈیول جو ہے یہ بتا رہا ہے ایڈ ولرم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایڈ ولرم کا مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو ویلیو, اکارڈنگ ٹو ویلیو, ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ شیڈیول ہے وہ ہے آپ کا فکسڈ, اس میں فکسڈ ریٹس ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلی کیا تھی؟ پہلی وہی جو آپ کا ابولیشن کورٹ فیس ابولیشن ایکٹ آیا تھا 1983 کا ضیاء الحق کے دور میں, ٹھیک ہے. اس کا سیکشن 2 ہے, اس کا سیکشن 2 وہ جو پنجاب آرڈیننس میں بھی آیا تھا, اس کا سیکشن 2 یہی کہتا ہے کہ 25,000 تک کوئی کورٹ فیس نہیں ہے سیول نیچر میں, اور کرمنل کیسز میں کوئی بھی کورٹ فیس نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو یہ چیز یہ کہتا ہے کہ کوئی پلینٹ, اس کے علاوہ کوئی ریٹرن سٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. ریٹرن سٹیٹمنٹ اس وقت ریٹرن سٹیٹمنٹ میں کوئی فیس نہیں ہوتی, لیکن جب آپ ریٹرن سٹیٹمنٹ سیٹ آف مانگ لیتے ہیں, سیٹ آف مانگ لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو فیس پے کورٹ فیس پے کرنی پڑتی ہے. اچھا سیٹ آف آپ کا صرف منی سوٹ میں ہوتا ہے. سپوز کہ ناصر صاحب نے دعویٰ کیا ہے وقاص علی کے خلاف 5 لاکھ کا, 5 لاکھ کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے 5 لاکھ لینے ہیں وقاص سے. اب وقاص صاحب ریٹرن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس میں سیٹ آف کلیم کر لیتے ہیں جی میں نے بھی اس سے 3 لاکھ لینے ہیں. اب وقاص صاحب نے بھی 3 لاکھ کے اوپر کورٹ فیس لگانی ہے, ٹھیک ہو گیا. سیٹ آف کاؤنٹر کلیم اور میمورنڈم آف اپیل, یہ مطلب یہ اپیل ہے, ٹھیک ہے. اور کراس آبجیکشن, کراس آبجیکشن, کراس آبجیکشن کیا ہوتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ کراس آبجیکشن سر مخالف سر آبجیکشن اٹھاتا ہے اس کیس پہ. کیا ہوتا ہے, کیا مخالف ہوتا ہے؟ سر جی آپ نے سر اپلیکیشن دی ہے سر, اس کے مقابلے میں سر اس نے اعتراض اٹھا دیا کہ سر یہ جو ہے نا الزام غلط ہے میرے اوپر. اچھا تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے, کئی حد تک ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اور کوئی کراس سر کیا آبجیکشن؟ یہ وہ نہیں ہوتا جب ایک ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو اس میں پارٹلی جو ہے وہ پلینٹف کے فیور میں ہوتی ہے, پارٹی جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے فیور میں ہو جاتی ہے, تو دوسری پارٹی جا کے اپنے کراس آبجیکشنز ارینج کر دیتا ہے دوسری فورم کے اگینسٹ. ہاں جی میڈم یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح بتا رہی ہیں. دیکھیں کہ سپوز کہ آپ کا یہ دوسرا آپ نے میڈم قمر صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے, ٹھیک ہے, دعویٰ کیا ہے 10 لاکھ کی 10 لاکھ کا, ٹھیک ہے. 10 لاکھ انہوں نے صبا صاحبہ سے لینا تھا. اب ان کا دعویٰ ہو جاتا ہے 5 لاکھ کا ڈگری, ٹھیک ہے. 5 لاکھ کا ڈگری ہو جاتا ہے. اب یہ بھی اگریوڈ ہے, اور جو جن کے خلاف ہوا ہے ججمنٹ لیٹر صبا صاحبہ وہ بھی اگریوڈ ہے. اب ان میں سے کوئی ایک اپیل میں چلا جاتا ہے. اب اپیل میں قمر صاحبہ بھی جا سکتی ہیں کہ یہ میرا کیس پارشلی ڈگری نہیں ہونا چاہتا, میرے تو کل 10 لاکھ بنتے ہیں, انہوں نے 5 لاکھ کیوں کیا, اور وہ صبا بھی جا سکتی ہیں. کوئی ایک جا کے اپیل فائل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. سپوز کہ یہ صبا چلی جاتی ہیں, یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپیل فائل کر دی کہ میرے خلاف یہ ڈگری کیسے آ سکتی ہے, میں نے تو کچھ پیسے دینے نہیں ہے.
وہ انہوں نے کورٹ فیس لگانی ہے. اس کے علاوہ یہ پھر میڈم قمر صاحبہ دوسری دوسری اپیل نہیں کریں گے. اپیل وہی ہوگی, انہوں نے آ کے اپنا کراس آبجیکشن دینا ہے, انہوں نے اپنا کراس آبجیکشن فائل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کراس آبجیکشن پہ بھی ان کی کورٹ فیس ہوگی. کراس آبجیکشن سپوز 5 لاکھ کا کراس آبجیکشن فائل کرتے ہیں تو 5 لاکھ پہ انہوں نے بھی کورٹ فیس دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. presented in any civil or revenue courts except those mentioned in section 3. یہ آپ نیچے ہم پڑھتے ہیں. اچھا, ان پہ پھر کتنی کورٹ فیس ہوگی؟ ان پہ کتنی ہوگی؟ 7.5 مطلب 7.5% on the amount of value of subject matter in dispute subject to maximum 15,000 rupees. Maximum 15,000 rupees. ٹھیک ہے. اب آپ کی فرسٹ آف آل کہ اچھا آگے بھی ہم جا کے پڑھیں گے کہ میکسیمم آپ کا جو 15,000 ہے. ٹھیک ہے, آپ کی 7.5% ہے. 7.5% آپ کی جو 2 لاکھ تک ہے, 2 لاکھ تک آپ نے 7.5% دینی ہے. 2 لاکھ سے اوپر جتنی بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے اماؤنٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ نے 15,000 ٹوٹل دینی ہے. آگے آپ کا 1 ارب کا کلیم ہے, 2 ارب کا کلیم ہے, جتنی مرضی ہے آپ نے 7.5% دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلے فرسٹ کیا تھا کہ 25,000 تک کوئی کورٹ فیس نہیں ہے. سیکنڈ آپ کا 2 لاکھ تک 7.5%. تھرڈ یہی ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی کلیم ہے, ریٹن سٹیٹمنٹ ہے, اپیل ہے, کراس آبجیکشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ نے 7.5% دینی ہے. ٹھیک ہے, 7.5% سبجیکٹ میٹر پہ. اور میکسیمم اگر مطلب زیادہ ہو جاتی ہے تو 15,000 تک دینی ہے, اس سے زیادہ نہیں دینی. سر ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 25,000 تک جو ہے وہ ایگزیمپٹڈ ہے, اس کے علاوہ اگر 2 لاکھ تک ہماری اماؤنٹ جائے گی تو وہ 7.5% دیں گے, اور اس سے جب ایکسیڈ کرے گی تو میکسیمم 15,000 پھر ہم کورٹ فیس کے اوپر فکس کریں گے. ہاں جی بالکل, یہی کچھ ہے, یہی کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا بریف اوور ویو تھا. ٹھیک ہے, بریف اوور ویو تھا. تو اب ہم اس کو سٹارٹ سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو انشاءاللہ کافی سمجھ آئے گی. سر ایک کوشچن ہے, یہ جو 2 لاکھ تک انہوں نے 7.5% کا کہا ہے, تو اگر اس 2 لاکھ کے درمیان اگر فار ایگزامپل 1.5 لاکھ روپے بھی اگر کسی کی ویلیویشن ہوگی تو اس 1.5 لاکھ کے اوپر اس کے اکارڈنگلی 7.5% لگے گا. جی بالکل 7.5% لگے گا. ٹھیک. 1 لاکھ ہے 7.5% لگے گا, 1.5 لاکھ ہے جتنی بھی ہے 7.5%. 2 لاکھ سے ابو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی میکسیمم 15,000 بس. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کوڈ فیس یہ جو ہم ایز پر باقی میرا خیال ہے سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے, جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے نا, یہ وہ ڈیٹ ہے جب یہ آپ کا ایکٹ آفیشیل گزٹ میں پبلش ہوتا ہے. جب یہ ایکٹ آفیشیل گزٹ میں پبلش ہوتا ہے یہ تب کی ڈیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کا نام کیا ہے؟ پہلا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, شارٹ ٹائٹل, ایکسٹینڈ اور کمنسمنٹ. شارٹ ٹائٹل اس کا کیا ہے؟ دی کوڈ فیس ایکٹ 1870. ایکسٹینڈ, اٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پاکستان, یہ اب پورے پاکستان میں اپلائی ہوتا ہے. کمنسمنٹ کب ہوئی ہے اس کی؟ اٹ شیل کم انٹو فورس آن دی فرسٹ ڈے آف اپریل 1870. اپریل 1870 یہ آپ کا ہے. اچھا, یہاں پہ اپروپریٹ گورنمنٹ, اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ, یا پھر وہ جہاں پہ اسٹمپ کا آ جاتا ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم کلاس لے رہے تھے, یہ سیشن جج صاحب تھے یاسین مغل صاحب. ٹھیک ہے, یاسین مغل صاحب کلاس لے رہے تھے, یہ کوڈ فیس ایکٹ پڑھا رہے تھے. تو اس ٹائم یہ ورڈنگ کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی تھی. ہاں, لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی فگر بتائے تھے وہ فگر سمجھ آ گئے تھے. اسی طرح آپ کا یہ سیکشن 3 ہے,
یا آگے سیکشن 4 ہوگی. ایسے ورڈنگ پہ آپ نے نہیں جانا, سمپل آپ نے کنسیپٹ لینے ہیں بس. ٹھیک ہو گیا. اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد in this act the appropriate government means in relation to fee or stamp relating to document presented or to be presented before any officer serving under federal government, that government, or in relation to any other fees or stamps the provincial government. ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے اگر فیس یا سٹیمپس کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو وہ اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد پروونشل گورنمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی معاملات ہیں, ٹھیک ہے, فیس اور سٹیمپس کے علاوہ, تو پھر وہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ اپروپریٹ گورنمنٹ جو آپ کو اس کو آپ ایڈ ود کریں گے 26, 27, 34 اور 35. 2, 6, 2, 7, 3, 4, 3, 5. 26, 27, 34 اور 35. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آپ کا یہاں پہ گورنمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ متعلقہ گورنمنٹ جہاں پہ مطلب جس سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ ہوگا, اس صوبائی ہوگی یا وفاقی ہاں ہوگی. جی, وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تمہیں سمجھ نہیں ہے اپریشیٹ گورنمنٹ کیونکہ اب جو ہے نا, اب ہم کورٹ فیس لیتے ہیں نا, وہ پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے ہمیں. کورٹ فیس ہم جمع کرواتے ہیں تو وہ پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے, فیڈرل سمجھ نہیں آئی مجھے سر. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد, اگر یہاں پہ بیراٹ کی ورڈنگ پہ آ جائیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ فی یا سٹامپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاکومنٹس ہوں گے تو اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی. اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد کون ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی. اپروپریٹ گورنمنٹ مینز ان ریلیشن ٹو فی اور سٹامپس relating to document presented to be or any officer under the federal government, that government. اگر کوئی آپ کی فیس ہے یا سٹیمپس ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو پریزنٹ کیا جائے گا کسی ایسے آفیسر کو جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی فیس یا کوئی اسٹامپ ایسے آفیسر کو جمع کرایا جائے گا جو کہ ایسے آفیسر کو جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آ رہا ہے, تو وہ اس کو ہم اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد لیں گے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو معاملات ہوں گے اس کو پروونشل گورنمنٹ. مطلب فیس آپ کی جائے گی فیڈرل گورنمنٹ کو تو مراد یہی لیا جائے گا کہ اپروپریٹ گورنمنٹ سے مراد فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور آپ کی فیس جائے گی پروونشل گورنمنٹ کو تو پروونشل گورنمنٹ آئے گی. جی عدیل احمد, کیا سمجھ آئی ہے؟ تو ان شارٹ یہی ہے سر, ایک آفیسر سر اگر ریسیو کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ سر سمجھا جائے گا اپریشیٹ گورنمنٹ فیڈرل ہے. اگر کوئی سر میرے خیال سے اس کا پروویژنل گورنمنٹ کا سر آفیسر وہ کرتا ہے ریسیو تو سر وہ اپریشیٹ گورنمنٹ پروویژنل لیں گے. ہاں جی, بس یہی کچھ. ٹھیک ہے سر. آگے جی سیکشن 3. سیکشن 3 اینڈ سیکشن 4 جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے ہائی کورٹ سے. ٹھیک ہو گیا. سیکشن 5 جو ہے وہ اس کی جو ان کا اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا سیکشن 5 بتاتا ہے. آگے پھر 6 جو ہے وہ آپ کی ٹرائل کورٹس, مفصل کورٹس کو کہتے ہیں ٹرائل کورٹس, جو کہ ہائی کورٹ کے انڈر کام کر رہی ہیں. وہ آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹ بھی ہو سکتی ہے, جیسے آرڈر 37 کا دعویٰ ہم ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹرائل کورٹس بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈسٹرکٹ کورٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ٹرائل کورٹس بھی ہو سکتی ہیں. سیکشن 3 کہتا ہے دی لیوی آف فیس ان ہائی کورٹس اینڈ آن دیئر اوریجنل سائٹس. یہ اس کی اوریجنل جوریسڈکشن کے لیے سیکشن 3 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور جو اس کی ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن وہ آپ کی سیکشن 4 ہے. ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن جیسے وہ ریٹ وغیرہ میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی اوریجنل جوریسڈکشن کہتا ہے فی پیبل for the time being to clerk or officers of the high courts are chargeable in each of the such courts under section 11 of first schedule. section 11 of first schedule کیا ہے؟ section 11 of first schedule ہے آپ کا
اگر اپلیکیشن آپ دیتے ہیں بورڈ آف ریونیو کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نمبر 7 کہہ رہا ہے, نمبر 7 آپ کا پاور آف ٹارنی سے ریلیٹڈ ہے, مختار نامہ وکال نامہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ سیکشن 12 آپ کا اپلیکیشن ٹو آربیٹریشن کونسل, آربیٹریشن کونسل کو اگر اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ آپ کا جو 14 ہے وہ پٹیشن ہے ڈیورس ایکٹ کے تحت, ڈیورس ایکٹ 1869 کا ہے. اس کے بعد آپ کا 20-21 ہیں, 20-21 آپ کے سیکنڈ شیڈول کے, وہ آگے ہم جا کے پڑھتے ہیں. تو ان کو کیسے ریسیو کیا جائے گا وہ ان کا طریقہ کار بھی آگے بتایا گیا ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سیکشن 4 میں طریقہ کار بتایا گیا ہے. سیکشن 4 میں کیا کہتا ہے, کہتا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ جس پہ کورٹ فیس لگتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت تک نہیں لیا جائے گا جب تک اس پہ کورٹ فیس آپ نہیں لگاتے. ایون کہ آپ جا کے دیکھیں کہ عدالت میں اب ہم پروسیس فی مطلب طلبانہ جو ہے, طلبانہ جو آ کے دیتے ہیں تو اس پہ ہم 2 روپے کا ٹکٹ لگاتے ہیں. اگر وہ ٹکٹ نہیں لگاتے تو وہ طلبانہ نہیں لیتے. ایسے ہی وکالہ نامہ پہ اگر لوئر کورٹس ہیں تو وہ اس پہ بھی 2 روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے. اگر وہ نہیں لگاتے تو وہ بھی آپ کا جو ریڈر صاحبان ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے, ریڈر صاحبان نہیں لیتے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا آپ کا 3 میں بتایا گیا کہ کن کن صورتوں میں آپ کو مطلب کورٹ فیس دینی ہے اور کیسے دینی ہے, وہ سیکشن 4 میں بتایا گیا. سیکشن 4 میں بتایا گیا کہ فی آن ڈاکومنٹس فائلڈ ان ہائی کورٹس ان دیئر ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن. کہتا ہے نو ڈاکومنٹ آف اینی کائنڈ اسپیسیفائڈ ان فرسٹ اور سیکنڈ شیڈول ٹو دس ایکٹ. اب فرسٹ شیڈول میں کیا ہے, فرسٹ شیڈول میں ایڈ ویلورم کورٹ فیس, ایڈ ویلورم کورٹ فیس کیا کہ اکارڈنگ ٹو ویلیو. اور سیکنڈ شیڈول کیا ہے, سیکنڈ شیڈول آپ کا اکارڈنگ ٹو فکسڈ ویلیو, فکسڈ ریٹس, جو آپ کے فکسڈ ریٹس جو ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے. ہماری میٹنگ 3 منٹ تک اینڈ ہوگی تو میں نئی میٹنگ سٹارٹ کر دوں گا. یہ کلیریفائی کر دیں تھوڑا سا, شیڈول 1 اور شیڈول 2 جو آپ جاٹ صاحب, جو ہمارا شیڈول فرسٹ ہے وہ ہے ایڈ ویلورم. ایڈ ویلورم کیا ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو ویلیو, جتنی آپ کی ویلیو ہوگی اتنی آپ کا کورٹ فیس ہوگی, جتنی ویلیو اتنی کورٹ فیس. اس کے بعد اور دوسرا جو سیکنڈ شیڈول ہے اس میں فکس ریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. آئیے یہ تھوڑا ایگزامپلس کے ساتھ تھوڑا سا سمجھ. ایگزامپل کے ساتھ بتا دیں تھوڑا سا. اب دیکھیں نا کہ فرسٹ شیڈول کیا, فرسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. فرسٹ شیڈول کہتا ہے یہ فرسٹ شیڈول ہے, کہتا ہے پلینٹ ہے. پلینٹ میں آپ سپوز کے کلیم کرتے ہیں 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں تو 1 لاکھ پہ آپ کا کورٹ فیس لگے گا 7.5% کے حساب سے 7,500. ٹھیک ہو گیا. ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے یا اپیل ہے, اپیل میں آپ کلیم کرتے ہیں کوئی 5 لاکھ کی تو اس کی 5 لاکھ کے حساب سے کورٹ فیس لگے گی. یہ ہے ایڈ ویلورم. سمجھ آ گئی, جتنی آپ کا کلیم ہوگا اتنی کورٹ فیس. سمجھ آ گئی. آگے جو سیکنڈ شیڈول ہے وہ یہ ہے. سیکنڈ شیڈول کیا کہتا ہے, یہ سیکنڈ شیڈول ہے. سیکنڈ شیڈول کیا کہتا ہے, کہتا ہے آپ کا جو اپلیکیشن آپ نے دینی ہے ٹیکسائز کو ادھر 1 روپیز لگنی ہے. یہ فکسڈ ہے, جتنی مرضی اس میں کلیم ہو, جو مرضی کلیم ہو. آپ نے ریونیو کورٹس میں کوئی رینٹ ڈپازٹ کرنا ہے اس پہ 2 روپے فیس لگنی ہے. یہ فکسڈ ہے, یہ فکسڈ ہے, یہ اوپر نیچے نہیں ہوتا. ہاں جی جٹ صاحب, سمجھ آئیے آپ کو. جی ٹھیک جی. ہاں جی. آگے جی آپ کا صحیح. یہ میرے پاس جو ہے نا جی کورٹ فیس ایکٹ جو میرے پاس ہے وہ انا ادھر لکھا ہوا ہے 1 انا, اس لیے میں نے تھوڑا سا پھر بعد میں اوپر اسکرین پر 1 دیکھا انا پتہ نہیں آپ نے کون سی رکھی ہوئی ہے بک. یہ آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے. جی جی میں نے یہ دیکھ میں آپ لی کو ہے. اسکرین ہی شو دکھا رہا ہوں. یہ میں آپ کو اسکرین ہی دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا.
آگے کہتا ہے فی آن ڈاکومنٹس فائلڈ ان ہائی کورٹس ان دیئر ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن. اب ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن ریٹ ہے, ریٹ میں ہم جا کے 500 روپے کا کورٹ فیس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 500 روپے کا کورٹ فیس لگاتے ہیں, اور ایسے لگاتے ہیں کہ اگر ایک پٹیشنر کے لیے 500 ہے, اگر 5 پٹیشنر ہے تو 500 کے حساب سے 2500 کا کورٹ فیس لگے گا. اب ہم جا کے ریٹ فائل کریں اور 2500 نہ لگائیں تو پھر وہ ریٹ انٹرٹین ہی نہیں کرتے, اڑا دیتے ہیں, ریٹ انٹرٹین ہی نہیں کرتے, اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سیکشن 4 بھی یہی کہا گیا کہ آپ کے ہائی کورٹ میں اس کی جو ایکسٹرا آرڈنری جوریسڈکشن ہے اس میں اگر آپ کورٹ فیس نہیں پے کرتے تو وہ آپ کی کورٹ فیس کو مطلب آپ کے کیس کو ایسے اڑا دیں گے, آپ کا وہ ڈاکومنٹ نہ ریکارڈ کریں گے, نہ فائل کریں گے, نہ ہی وہ